وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں وہاں پر انہوں نے امارت اسلامی افغانستان اس کا جو پرچم ہے وہ لہرائے ہوئے انہوں نے پرچم، اور تشویش پھیل گئی اسلام آباد کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے پرچم، پاکستان کے قانون، پاکستان کے دستور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ایسی تنظیمیں ہیں اس ملک میں، ٹی ٹی پی تو چھوڑ دینا، وہ تو ابھی ہے ہی ہے، اگر اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ ملیٹنٹ اسلام، اسلامک قسم کی ریاست ہونی چاہیے یہاں، وہ ریاست نہیں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، انقلاب کے ذریعے ایک ریاست آنی چاہیے، جیسے طالبان لے کے آئے ہیں یا جیسے ایران میں آئی ہے، ایسی یہاں ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ امریکہ کو طالبان نے نکال دیا، 20 سال کی جنگ لڑی، آپ اس وقت امریکہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر کوئی گروپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر امارات اسلامی افغانستان کا پرچم لہرائے گا تو بھائی ہم اپنے دستور، قانون اور ریاست کو کہاں لے جائیں؟ ڈر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ڈر کیا تھا؟ پاکستان میں ادھر طالبان آئے، پاکستان میں دو فریق جو تھے وہ بڑے متحرک ہو گئے کہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، اور اپنی جو لال مسجد کی عمارت ہے، جو ان کے مدارس وغیرہ ہیں، وہاں پر انہوں نے امارت اسلامی افغانستان اس کا جو پرچم ہے وہ لہرائے ہوئے انہوں نے پرچم، اور تشویش پھیل گئی اسلام آباد کے اندر۔ ٹی ٹی پی نے تو باقاعدہ جو کہتے ہیں جس طرح طالبان نے ادھر مسلح جدوجہد شروع کی ہوئی تھی، ٹی ٹی پی والوں نے ادھر کی ہوئی تھی، اور ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے، ان کی جو جڑت ہے وہ واضح ہو چکی ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بار بار ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کہ یہ ٹی ٹی پی کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی تنظیمی رابطہ، کوئی جڑت، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نا، ایک ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے، دو ٹوک بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں وہ شاید آپ کی بات نہ مانیں، یا ہو سکتا ہے آپ کی بات مان بھی جائیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے پچھلے دفعہ جب وہ پاور میں تھے تو ہم نے ان کی بڑی محنت کی تھی کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو تسلیم کر لیں ایز این انٹرنیشنل بارڈر، مگر وہ چھوڑے اس بات کو کہ وہ تسلیم کرتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر، وہ تو فاٹا میں آتے تھے ان کے منسٹرز اور آگے وہاں دھن آتے تھے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، اٹک تک یہ ہمارے علاقے ہیں وغیرہ، جہاں سے یہ ٹی ٹی پی جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے اپنا سلوگن اٹھا لیا کہ یہ بھی ہمارے علاقے ہیں۔ نظام، خلافت کا نظام، یہاں لوگ پاکستان میں بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ ہیں جو بڑے فکر مند ہیں۔ خوش وہ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ اس قسم کی طالبان قسم کی انقلاب پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ اس سے ایسی تنظیمیں ہیں اس ملک میں، ٹی ٹی پی تو چھوڑ دینا، وہ تو ابھی ہے ہی ہے، اگر اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ ملیٹنٹ اسلام، اسلامک قسم کی ریاست ہونی چاہیے یہاں، وہ ریاست نہیں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، انقلاب کے ذریعے ایک ریاست آنی چاہیے، جیسے طالبان لے کے آئے ہیں یا جیسے ایران میں آئی ہے، ایسی یہاں ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ ہیں اور تنظیمیں بھی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی، اور ان کی یہ امید ہے کہ یہاں جتنے حالات بگڑیں گے، کیونکہ معیشت گر رہی ہے، برے حالات ہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ مین سٹریم سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گی، وہ اٹھائیں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ تنظیمیں یہاں ایسی ہیں جو کہ الیکشن کے اندر بین کیا ہوا ہے، مگر وہ الیکشن کے اندر پھر بھی 5-6% رجسٹرڈ ہے نا الیکشن کمیشن میں، جو بھی ہے، اب ان کو بین بھی کیا ہوا ہے، رجسٹری بھی ہوئی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے سوچ رہے ہوں گے ہمارا وقت بھی آئے گا اور ہم تنظیم پکی کریں، دیکھیں یہاں کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک تو یہ، دوسری وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مس گائیڈڈ ہیں، ان کو امریکہ سے نفرت ہے، ان کو طالبان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی امریکہ سے نفرت ہے۔ یہ مڈل کلاس کی ایک نیشنلسٹ پوزیشن ہے، سامراج پاور ہے، بڑے لوگوں کو نفرت ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہر لوگوں کو ہے، مگر ہم پھر اس کو ایک پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں۔ مگر یہ ایسے لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں، اور وہ بالکل کیونکہ امریکہ کی شکست ہوئی ہے، ایک سامراج کی شکست ہوئی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کس نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ بغض امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، بغض امریکہ میں، تو ایسے دو قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ امریکہ کو طالبان نے نکال دیا، 20 سال کی جنگ لڑی، آپ اس وقت امریکہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کی معیشت کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ یہاں ہمارے کچھ منسٹر صاحب بھی بڑے صاحبان ہیں جو کہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں بڑے خوشی کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں،
آپ افغانستان کی جنگ کے اندر مہربانی کر کے آپ اس کی خوشی میں نہ اپنی پارٹنر نہ بنے، آپ پارٹنر نہ بنے، آپ اپنا خیال کریں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بدلے ہیں یا نہیں بدلے. اور دیکھیے ابھی وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ طالبان ہے اور وہ جو ہیں ٹی ٹی پی والے وہ بیڈ طالبان ہیں. کل کو پتا چلا وہ دونوں ایک بن گئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک بریفنگ کے اندر ایک سینئر کمانڈر کہہ رہے تھے کہ اب کوئی فرق نہیں ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان سارے طالبان ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اگر ایک جیسے ہوتے تو مسئلہ بن جائے گا نا. تو اس لیے ہمیں ذرا محتاط کرنی ہے، خوشی کا اظہار نہیں کرنا. تو ان حالات میں اگر کوئی گروپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر امارات اسلامی افغانستان کا پرچم لہرائے گا تو بھائی ہم اپنے دستور، قانون اور ریاست کو کہاں لے جائیں؟ کوئی ایک اور نیا تماشا ہم نے کھڑا کرنا ہے. پہلے بھی لال مسجد سے ہی یہ والی باتیں شروع ہوئی، لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یا جو وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امارات اسلامی کا پرچم لہرا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے پرچم، پاکستان کے قانون، پاکستان کے دستور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اور یہی ہمیں ڈر ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے. تو طالبان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنے والوں کو پتہ نہیں، یہ فلسفیکل بات ہے کہ ان کو کس طرح کا اسلام سمجھ آتا ہے، کس طرح کا دین سمجھ آتا ہے جو بندوق کے زور پر پھیلے یا جو بندوق کے زور پر نافذ کیا جائے. وہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زور زبردستی ہے نہیں. تو بندوق کی حکومت قائم کرنی ہے تو پھر مرضی ہے. افغان طالبان کے کابل پر ہونے والے قبضے کے اثرات اب تیزی سے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جہاں لال مسجد کے شدت پسند خطیب مولانا عبدالعزیز کے انتہا پسند پیروکاروں نے مسجد سے منسلک جامع حفصہ میں افغان طالبان کے مراتع اسلامیہ کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. مسجد کے ترجمان کے مطابق خطیب لال مسجد و محتمم جامع حفصہ مولانا عبدالعزیز غازی نے لال مسجد میں نفاذ شریعت اور فتح مبین کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جلد پاکستان میں بھی افغان طالبان کے طرز پر امارات اسلامیہ قائم کر دی جائے گی. اسلام آباد کی انتظامیہ نے لال مسجد کی جانب سے اس اقدام کا نوٹس لیتے ہوئے سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سن 2007 کے لال مسجد فوجی آپریشن کے بعد سے مسجد اور جامع حفصہ دونوں اب تک مولانا عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور پچھلے 18 برس میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا. سن 2007 میں لال مسجد پر قابض انتہا پسندوں کے خلاف ہونے والا فوجی آپریشن ملک کی دہشت گردی کا نقطہ آغاز ثابت ہوا تھا، جس کے بعد خود کش بم دھماکوں کی وہ خوفناک لہر آئی جس نے اگلے 10 برسوں میں پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے کو یکسر بدل کے رکھ دیا. اس آپریشن کے 5 ماہ بعد دسمبر سن 2007 میں تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، جس نے پورے ملک میں دہشت گردی شروع کر دی.